السلام علیکم خواتین و حضرات. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، پروگرام پسند آئے لائک کیجئے اور لنک ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. آج کا پروگرام ہم عافیہ صدیقی پہ بات کر رہے ہیں. عافیہ پہ کیوں بات کر رہے ہیں آج؟ کیونکہ 2-3 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب مانگا، جو حکومت نے کچھ عرصے پہلے بیانیہ دیا تھا کہ عافیہ صدیقی اور ڈاکٹر شکیل کے درمیان ہم پرزنر سواپ کی بات امریکہ سے کر رہے ہیں. تو اس پہ کیا فیصلہ ہوا ہے، آپ کی کیا بات چیت ہوئی ہے اور گفتگو کہاں تک پہنچی ہے؟ بہت سارے لوگ جو کچھ حقائق سے واقف نہیں ہیں اور بہت سارے ینگ لسنرز جو یہ عافیہ صدیقی کا واقعہ تو ان کے میچورٹی یا پروگرامز فالو کرنے سے پہلے آیا ہوگا، تو میں نے بیک گراؤنڈ میں جا کے بہت زیادہ ریسرچ کی، فیکٹس نکالیں. اس کے بعد میرے 2 سوال ہیں، ایک عافیہ صدیقی سے، ایک یو ایس حکومت سے، اور دونوں ان حقائق کی روشنی میں انتہائی پرٹیننٹ ہے. لیگلی میں بات کر رہی ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا یا ایسا کیوں ہوا. ہم اس پہ بات کریں گے اور فیصلہ میں آپ پہ چھوڑوں گی. عافیہ صدیقی پاکستانی نیورو سرجن ہیں اور انہوں نے ایم آئی ٹی سے پڑھا ہے، جو آج بھی دنیا کی سب سے بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے. اور ان کے ایک بہت ساری وجوہات جو ایکچول وجہ کے گرد گھومتی ہیں، ان کو لے کے پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی. ان پہ الزام تھا کہ وہ امریکہ میں ایکسپلوسو سمگل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور بایولوجیکل ویپنز بنانا چاہتی ہیں. اور یہ میں گوانتانامو بے، جدھر وہ اس وقت قید ہیں، اس کی فائلز میں لکھا ہوا ہے جو میں بتا رہی ہوں. عافیہ صدیقی کو افغان پولیس نے غزنی سے 17 جولائی 2008 کو گرفتار کیا، جب یو ایس آرمی افسروں اور ایف بی آئی کی ٹیم وہاں ان سے سوال جواب کرنے گئی، کیونکہ ان کا نام ایف بی آئی کے 7 ٹاپ وانٹڈ کرمنلز میں لکھا ہوا تھا 2004 سے، اور پولیس اور ایف بی آئی ان کی کھوج میں تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ عافیہ صدیقی غزنی سے پکڑی گئی ہیں تو وہ گئے ان سے سوال کی پوچھ گچھ کرنے. تو پردے کے پیچھے سے عافیہ صدیقی اچانک نمودار ہوئیں، اور جو خبر ہے، رپورٹ ہے اخبار کی، ایک انہوں نے فائر کھولا ان کے اوپر. اور اس کارروائی میں جب وہاں پہ جو ایک گارڈ تھا جس کی انہوں نے ہتھیار اٹھا کر یہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنی چھوٹی ہتھیار سے فائرنگ کی ان پہ، اور وہ گولی ان کے پیٹ میں لگی اور وہ گرفتار کر لی گئی. جس سپاہی کی رائفل اس حملے میں ایلیجڈلی استعمال ہوئی، اس سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی تم نے رائفل رکھی ہوئی کیوں تھی، مطلب رائفل تو آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو اس نے کہا کہ جی جب ہم لوگ افغانستان کا رواج ہے کہ جب آپ افغانیوں سے بات کرتے ہیں یا کوئی گفت و شنید ہوتی ہے، ہتھیار ہو تو دیٹ از کنسیڈرڈ کہ آپ تھریٹن کر رہے ہیں کسی کو، تو ہم ہتھیار ایک طرف رکھ دیتے ہیں، یہ بیسک کرٹسی ہے. تو اس دوران وہ آئیں، انہوں نے اس سے پہلے کہ میں ریئیکٹ کرتا ہتھیار لپک کے اٹھا کے اور یہ حرکت کر لی. اب میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ سے بتا رہی ہوں، 25 جنوری 2010 کی یہ رپورٹ ہے. اس میں لکھا ہے کہ سپاہی نے بیان یہ دیا کہ اسالٹ انہوں نے کیا اور وہ ہتھیار کیوں رکھا جاتا ہے، یہ جو میں نے بات ابھی کری. این وائی ٹی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے فائر کھولا، اس رپورٹ میں یہ ہے کہ اس نے نشانہ لیا، اور اسی لیے ان کے اوپر جو پرچہ ہوا ہے وہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کے اوپر ایک آرمی رائفل سے نشانہ لے رہے ہو تو آپ اس کو پیار کرنے کے لیے یا پچکارنے کے لیے تو نہیں لے رہے، ظاہر ہے گولی کبھی بھی چل سکتی تھی. تو جو دوسرا سپاہی تھا، اس نے روکنے کے لیے کہ اس قسم کا کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے، تو اس نے اپنے چھوٹے ہتھیار سے گولی چلائی. اس کی جو ہتھیار تھا جس سے اس نے گولی چلائی، اس کا کہنا ہے کہ وہ 9 ملی میٹر پسٹل ہے، چھوٹی جو پستول ہوتی ہے. اور عافیہ صدیقی نے جو بیان دیا
جس کا ایک ویژول میرے ایڈیٹر آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے. انہوں نے چلا چلا کے کہا کہ میں نے گولی نہیں چلائی. ہاں بی بی آپ نے گولی نہیں چلائی, مگر اٹ واز این اٹیمپٹ ٹو مرڈر, سوری ٹو سے. اگر جو حقائق ادھر, کیونکہ انہوں نے ڈینائی نہیں کی عافیہ صدیقی نے کہ میں نے ہتھیار اٹھایا نہیں, پوائنٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا میں نے گولی نہیں چلائی, لیکن پہلے الزام سے ان کا انکار نہیں ہے. اب میں آپ کو گارجین اخبار کی ایک رپورٹ جو 24 اپریل 2011 میں شائع ہوئی, کیونکہ میں نے جا کے یہ جتنے ریلائبل سورسز تھے, بہت سارا مٹیریل ملے گا, مگر میں نے باقی مٹیریلز کی رنگ برنگی کہانیوں پہ ڈپینڈ نہیں کیا ہے, کیونکہ مجھے یہ جب ہوا تھا واقعہ تو یہ کافی ڈیٹیلز یاد تھیں اور مجھے اسی پہ میں نے ریلائی کیا اور پھر اس حساب سے میں نے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کیا. تو یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ان کی اس حرکت کی گواہی 3 یو ایس انٹیلیجنس انالسٹ اور ڈائریکٹ گواہی آئی ہے. 3 سینئر القاعدہ کے ممبران, جس میں 9/11 کا جو پلاٹر تھا خالد شیخ محمد شامل ہے, اس نے بھی گواہی دی کہ یہ ہمارے میں سے ہیں, ہم میں سے ہیں, اور یہ ان کا پلان تھا, اور آگے اس کی ڈیٹیلز دی گئیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی. لیکن اس وقت چونکہ خالد شیخ محمد اریسٹ میں تھے, تو جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے اور جگہوں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اریسٹ میں آپ کی جو آپ لیتے ہیں گواہی وہ زد و کوب کر کے بھی لی جاتی ہے. اچھا, لیکن کہا جاتا ہے, جو اگین گوانتانامو بے کی فائلوں سے میں بتا رہی ہوں, کہ اسٹیبلشڈ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کا تانا بانا اسامہ بن لادن کے بے حد سینئر اور قریبی رہنماؤں سے تھا, ان سے ان کے روابط تھے. اسی لیے جو میں نے پہلے بات کی, ایف بی آئی نے 2004 میں 7 موسٹ وانٹڈ القاعدہ فیوجیٹیوز میں عافیہ صدیقی کا نام اس وقت بھی تھا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 19 جنوری 2010 میں آنے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ وہ 1991 سے 2002 تک یو ایس میں تھیں, پھر واپس لوٹ آئیں. وہ اپنے تینوں بچوں کو لے کے 2013 میں بچوں کو لے کر کراچی سے غائب ہو گئی, اور پھر وہ غزنی میں پکڑی گئی. اس سے پہلے میں آگے چلوں, میں یہ بھی بتا دوں کہ عافیہ صدیقی نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر بلوچی سے شادی کری تھی, ایک آدمی سے. اور میاں کا جب بیان تھا تو اس نے کہا کہ ان کی حرکتیں کچھ مشکوک ہو چلی تھیں اور میں ڈر گیا تھا, اس لیے میں نے ان کو طلاق دی. بلوچی کے فائل میں جو بیان ہے, اس نے یہ کہا کہ ہم مختلف جگہوں پر بم سے ان جگہوں کو ہم نے اڑانا تھا, جس میں ہیتھرو ایئرپورٹ بھی شامل ہے. اب ایک بڑی دلچسپ چیز جو میں نے ان رپورٹوں میں دیکھی وہ یہ تھی, جب یہ گئیں, اور یہ میں آپ کو پھر گوانتانامو بے کی فائل میں لکھا ہوا جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کر رہی ہوں, کہ اس میں ان کا ارادہ تھا کہ 20 فٹ بائی 40 فٹ کے کنٹینرز جس میں بچوں کے بھرے ہوئے کپڑے ہوں, اس کے اندر یہ مواد جو ہے بمز وغیرہ بنانے کا وہ چھپا کر ایکسپورٹ کیا جائے امریکہ. سیف اللہ پراچا کے ذریعے یہ ہونا تھا. سیف اللہ پراچا بھی اریسٹڈ ہیں, اس وقت گوانتانامو بے میں ہیں, اور وہ بڑے عرصے سے امریکہ میں سیٹل تھے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے. اور ان کی فائل میں ہے کہ عافیہ صدیقی کے ذمے اس تمام پروجیکٹ کی ایڈمنسٹریشن کو ہینڈل کرنا تھا. وہ پاکستان سے امریکہ 2003 میں آئیں تو ماجد خان کے ٹریول پیپرز تیار کرنے میں, جن کی ذمہ داری پیٹرول پمپس اور واٹر ٹریٹمنٹ فیسلٹیز کو اڑانا تھا, ان کو تیار کرایا. ماجد خان کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے عافیہ صدیقی کو اپنی تصاویر اور اسائلم ٹریول اپلیکیشن دی تھی, اور یو ایس میں, اب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, یو ایس میں عافیہ صدیقی نے ایک پوسٹ باکس بھی ماجد خان کے نام سے کھولا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کھولنے میں آپ کو کوئی آئیڈینٹی تو دینی ہوتی ہے کسی کی. انہوں نے اپنا, یعنی عافیہ صدیقی نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو تھا وہ دے کر وہ پوسٹ
بکس کا ایڈریس لیا. ماجد خان پکڑا گیا اور پوسٹ بکس کی چابی عزیر پراچا نام کے آدمی سے برآمد ہوئی اور عزیر پراچا بھی اس وقت گرفتاری میں ہے. اب سوال میرے دو ہیں. یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں یہ ویریفائبل فیکٹس ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق افواہوں سے ہے جس کو میں ویریفائی نہیں کر سکتی، تو اس چیز کو میں نے ایک طرف رکھ دیا کیونکہ میں افواہوں میں ڈیل نہیں کرنا چاہتی. اس سے تصویر جو ہے نا وہ گدلی ہو جاتی ہے، حقائق پیچھے چلے جاتے ہیں. میرے دو سوال ہیں. ایک عافیہ صدیقی سے، اگر آپ اس تمام معاملے میں بے گناہ تھیں اور آپ کو پتہ تھا کہ ایف بی آئی کی ٹیم اور پولیس یو ایس کی آپ کو انٹیروگیٹ کرنے آئی ہے تو آپ نے ہتھیار کیوں اٹھایا؟ آپ نے نشانہ کیوں لیا؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھ گچھ کرے گا کسی بھی معاملے میں بے گناہ ہوں، میں کسی سپاہی کی گن اٹھا کے کوئی جو وہاں کا سینئر افسر ہوگا اس کے سر پہ تھوڑی نہ تان دوں گی. بالکل بھی نہیں کروں گی. ایسے کیوں کروں گی؟ تو یہ میرا عافیہ صدیقی یا جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایک سوال ہے. اور دوسرا سوال میرا یو ایس کی حکومت کے لیے. انہوں نے صرف اس بات کا ہی پرچہ کیوں کاٹا کہ انہوں نے ہتھیار اٹھایا؟ اگر ان کے پاس یہ تمام تانے بانے کڑیاں موجود ہیں، مثال کے طور پہ ماجد خان کا پوسٹ آفس میں پوسٹ بکس نمبر کھولنا اپنا وہ دے کر، اور اس نے مانا کہ میں ان کاموں میں تھا انوالوڈ اور یہ ہمارا تھا، تو یہ تو سالڈ پروف ہے. ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں کچھ ایکٹرز جن کا ثبوت چاہیے ہو وہ موجود نہ ہو بیچ میں، اس لیے ایک دو چیزیں چھوڑی گئی، مگر باقی چیزوں کا اگر میں ان شواہد کو سامنے رکھوں تو، اور ان کی 86 ایئرز کی امپریزنمنٹ بھی ان تمام معاملوں میں یہ سارا لکھا ہوا ہے گوانٹنامو بے کی فائلوں میں، تو یو ایس نے ان تمام جو گناہ تھے ان کے کرمنل آفینسز ہیں اس پہ چارج شیٹ کیوں نہیں کیا؟ صرف نشانہ لینے پہ. یہ میرا یو ایس گورنمنٹ سے سب. لہٰذا جب بھی عافیہ صدیقی کی بات آتی ہے تو میں بڑا مڈل گراؤنڈ لیتی ہوں کیونکہ ادھر فور اور اگینسٹ بہت ساری باتیں ہیں دونوں جانب. حقیقت کیا ہے یہ ریلیونٹ پارٹیز جانتی ہیں، اور اللہ کرے یہ حقیقت کسی دن کھل کر ہمارے سامنے بھی آئے. اگلے پروگرام تک خواتین و حضرات، خدا حافظ.